अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं एक ऐसी बात आपसे करना चाहता हूँ जो हमारा एक कौमी अलमिया है और इस पे हमें सोच विचार की ज़रूरत है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। हमें इंसानियत का एहसास होना चाहिए, हमें ऐसा ख्याल होना चाहिए। इस इशू में जो हमारे इर्द गिर्द रूनुमा होता चला जा रहा है और रुकने का नाम ही नहीं लेता, और वो है ब्lasphemy लॉज के तहत जो कानून को लोग अपने हाथ में लेते हैं और खुद ही मुद्दई बनते हैं, खुद ही वो प्रोसिक्यूटर बनते हैं, खुद ही जज बनते हैं और खुद ही उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं और किसी की जान ले लेते हैं। कभी उसको जला देते हैं, कभी कुछ होता है। परसों तरसों की बात है कि स्वात में ये दोबारा वाक़या रूनुमा हुआ, और कल मैं ख़बरों में सुन रहा था कि हमारे वफाकी वज़ीर बड़ी एक अजीब बात कर रहे थे, और उनका ये था कि जी ये एक बहुत अफसोसनाक बात है, बड़ी शर्मनाक बात है, हमें सोच विचार करना चाहिए, हमें असम्बली में गौर व फिक्र करना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। भाई इशू ये है कि आप हुक्मरान हो, आप हुकूमत में हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। यहाँ अगर इस मामले को आप नहीं कंट्रोल कर रहे या नहीं कंट्रोल कर सकते, या उसका तदारक करने का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, या आपके पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज का फुकदान है, तो भाई अपने गिरबान में झांकें और देखें कि ये एबिलिटी का इशू है या कैपेसिटी का इशू है। हर दो सूरत में हमें इस पे एक्शन लेने की जरूरत है। मजहब भी इसकी इजाजत नहीं देता। हम मजहब के तौर पे भी हम सियासी, हमारा हर मामले में दिवालिया निकल चुका है। इंतजामी अमूर हों तो हम बेबस नजर आते हैं, हम पार्लिमानी अमूर हों हम बेबस नजर आते हैं, इलेक्शन हो हम बेबस नजर आते हों, अदालती अमूर हों हम बेबस नजर आते हैं, मिलावट है हम बेबस नजर आते हैं। कहाँ पे हमारा बस चलता है? अगर बस चलता है तो गालबन शायद इस चीज पे बस चलता है कि हम ये मैसेज देने में बड़े कामयाब हो गए हैं कि छोटी मोटी चोरी ना करो, कच्चे के डाकू ना बनो। उसमें फौज, रेंजर्स, एफसी, पुलिस सारे इकट्ठे होकर आपके खिलाफ एक्शन लेंगे और आपको हो सकता है जहन्नम वासिल कर दें। आपने अगर ये काम करना ही है तो आप कलम से डाका मारो, पार्लियामान में बैठ के डाका मारो, हुकूमत में बैठ के डाका मारो, और आपको लोग इज्जत देंगे। जब आप बड़ा डाका मारोगे तो ये जो हमारे मुआशरे में हमारे जो लोग हैं, जो हमारी तफ्तीश करने वाले और कॉग्निजेंस लेने वाले मुख्तलिफ अदारे, मैं किसी एक अदारे को टारगेट नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, वो सब के सब उनकी एक प्राइस है। हमने एक मैसेज दे दिया, जो बड़ा गलत मैसेज दिया कि डाडे दी सती 20 जो जोरावर है, ताकतवर है, उसके लिए कानून और है, और जो कमजोर है उसके लिए कानून और है। बहुत पुरानी बात है, सन 2000 में मैं सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट के पास गया, एक इशू था, तो मैंने कहा सर ये कन्फ्लिक्ट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। चीफ सेक्रेटरी एक चीज कहता है, जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो दूसरी चीज कहता है, और एक दिन कह रहा है, दूसरा रात कह रहा है। जो दिन कह रहा है वो कह रहा है कि ये तो आसमान से तारे तोड़ लाया, और जो रात कह रहा है वो कह रहा है ये बंदा ही किसी काबिल नहीं है। तो और वो जो कह रहा है कि इस काबिल नहीं है, वो है जिसने सारे साल में एक भी उसकी फाइल नहीं देखी, एक भी मैटर उसका नहीं जज किया। इस पे मैंने उनसे कहा कि हजूर इसकी सेकंड ओपिनियन का कोई सिलसिला होना चाहिए, गवर्नर के पास भेज दें, कि उस वक्त गवर्नर राज था, या आप अपने पास मंगवा लें और अपना माइंड अप्लाई करें और फिर देखें कि कौन सी राय बेहतर है। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, और ये बड़े नामवर उस वक्त के सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट थे, कि मैं तुम्हारी क्यों बात मानूं, चीफ सेक्रेटरी मुझे 10 काम करेगा, तुम्हारे से मुझे क्या काम लेना है। मैंने कहा जी बहुत अच्छा, आपने बस सबक दिया, तो आज के बाद मैं नहीं दोबारा आपकी तरफ देखूंगा। और यकीन माने मैंने दोबारा नहीं देखा किसी की तरफ, मैंने अपने अंदर झांका, अपने अंदर से ताकत ली और डिलीवर किया। तो बात कर रहा था कि जी ये जो मामला हुआ है, इसमें ब्lasphemy लॉज के तहत, भाई कुरान तो इसके बरक्स कहता है। कुरान कहता है जिसने एक शख्स की जिंदगी ली उसने गो के पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक शख्स को बचाया उसने सारी इंसानियत को बचाया। हमारे जो मुखालफीन हैं, मुझे याद है कि एक
सेमिनार हुआ, एक डिस्कशन हुई जिसमें इंडिया भी शामिल था, वाशिंगटन भी शामिल था, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों से उन्होंने इंटरव्यू किए और उनसे राय ली, और उसका जो थीसिस उन्होंने डेवलप किया, वाशिंगटन और इंडिया ने मिलके उन्होंने ये कहा कि कुरान नाउज़ुबिल्लाह सिलेबस है दहशतगर्दी का, और मदरसे इंस्टीट्यूट है दहशतगर्दी के फैलाने का। ये था उनका एक रक्स यानी थीसिस जो उन्होंने डेवलप किया। एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरानों के कान पे जूं ना रेंगी, हमने उस पर रेजिस्ट नहीं किया। हमने क्या, हम किस बात की मूली हैं? 56 इस्लामी मुल्क हैं, किसी एक ने उस पर बात नहीं की। हमारी जहां बात आती है तो हमें तो वो उनका जो अमेरिकन अटॉर्नी जनरल था उसने यहां तक कह दिया कि जी पाकिस्तानी तो वो कौम है जो पैसे की खातिर अपनी माँ को भी बेच देते हैं। तो हमने उस पर भी रिएक्ट नहीं किया। हमारी कोई कौमी गैरत नहीं है, हम जो है वो सिर्फ जात को देखते हैं, और हमने ये मैसेज दे दिया है हर तरफ कि भाई ताकत हासिल करो बाय हुक और क्रोक, पैसा इकट्ठा करो बाय हुक और क्रोक। और मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि बिन पापो जुड़ती नहीं, देयर इज क्राइम बिहाइंड एवरी फॉर्च्यून। वो कहते हैं ठीक है, क्राइम करोगे बाद में आप इज्जतदार हो जाओगे, उसी पैसे को इस्तेमाल करोगे, पार्लियामेंट में भी चले जाओगे, हुक्मरान भी बन जाओगे, और फिर मजीद अपने पैसा जो है उसको मल्टीप्लाई करोगे। जो शख्स आज 10 करोड़ रुपया लगा के इलेक्शन जीत के आएगा तो वो उसका बिजनेस है, तो वो अपने पैसे वापस निकालने पे तवज्जो रखेगा या अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो देगा? तो यही वजह है, ये बेहिसी है, बेरुखी है, या क्या वजह है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनसे कोई मसला हल ही नहीं होता। का वो महंगाई का मसला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, कानून की अमलदारी का मसला हो, किसी के हकूक की पामाली का इशू हो, कहां पे किसको इंसाफ मिल रहा है? कौन आदमी है 24 करोड़ में जो आज खुश है कि हमारे हुक्मरान अच्छा काम कर रहे हैं? कोई एक शख्स। मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं हमारे हुक्मरानों में अनफॉर्चुनेटली, मैंने एक दफा पहले भी आपसे तज़किरा किया था कि ये सिलसिला शुरू हुआ अयूब खान के दौर में, सिकंदर मिर्जा, मोहम्मद अली वगैरह, ये ब्यूरोक्रेसी और फौजियों का जब गठजोड़ हुआ तो इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, और उस वक्त से लेके आज तक फौजी जो चंद एक जर्नैल हैं वो हमारे मुल्क पे हुक्मरान हैं, खा वो हुक्मरानी डायरेक्ट करें या इनडायरेक्ट करें, फॉर्म 45 हो या 47 हो। आज एक हुकूमत हमें पसंद आएगी तो हम उसको रहने देंगे, दूसरे जब हमें नापसंद होगी तो हम उसको निकाल देंगे। ये जो पीटीआई है ये तो कल की बात है, ये तो थर्ड फोर्स के तौर पे भी लाने वाले गालबन यही लोग थे। ठीक है, लोगों को उनके मंशूर की ने अपील किया, लोगों ने उनको पजीराई दी, लेकिन इस गुब्बारे में हवा तो भरी इन्होंने। पीपल्स पार्टी के भी गुब्बारे में हवा इन्होंने ही भरी, मुस्लिम लीग नून के गुब्बारे में भी हवा इन्होंने ही भरी, पीटीआई के भी गुब्बारे में हवा इन्होंने भरी, एमक्यूएम भी इन्होंने बनाई। ये हम सबक नहीं सीखते तारीख से कि अंग्रेज जब हुक्मरान था तो उसने कांग्रेस बनाई थी। कांग्रेस किस लिए बनाई थी? ताकि उसको आसानी होगी लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो 15 साल बाद कांग्रेस ने आंखें दिखानी शुरू कर दी, तो फिर उनको बैलेंस करने के लिए इन्होंने मुस्लिम लीग बनवाई। किसने बनवाई? मुस्लिम लीग जो बनवाने वाले हैं वो तो अंग्रेज थे, बनाने वाले हम थे। उन्होंने कहा, बीज बोया, हमें कहा कि यार देखो तुम्हारी आवाज नहीं है, तुम्हारी हुकूमत उसमें हिस्सा नहीं है, हुकूमत में, तुम एक पार्टी बनाओ, ऑर्गेनाइज तरीके से अपने मामलात को लेके आगे चलो, तो तुम्हें पजीराई मिलेगी, तुम्हें हकूक मिलेंगे। हमें बात अच्छी लगी, हमने मुस्लिम लीग बना दी। वही मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर उन्होंने आजादी हासिल कर ली। तो हमें भी आजादी हासिल करनी है इन हुक्मरानों से, उन अनदेखे बॉसेस से जो गैर का जो एजेंडा है हम पे मुसल्लत करते हैं। अगयार जो है कोई भी है वो हमें कंट्रोल करता है। हमसे मुराद अवाम। पिस कौन रहा है? अवाम। कर्जे लेते हो आप, मौज मस्ती आपकी, और कर्ज देना किसने? सूद कौन दे रहा है? उसका असर किस पे आ रहा है? जिंदगी अजाब में किसकी जा रही है? अवाम की या हुक्मरानों की? किसी कोर कमांडर, किसी वजीर मशीर, या किसी सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी के, या किसी और पॉलिटिशियन के लल्ले तलल्लों में कौन सा फर्क पड़ा है? इनकी मौज मस्ती में कौन सा फर्क पड़ा है? इनको बिजली फ्री है,
ان کو ہر پیٹرول فری ہے، ان کو اثر ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے. یہ تو ساون کے اندھے ہیں سارے، ان کو ہر طرف ہرا ہرا نظر آتا ہے، عوام پس رہی ہے. اب میں ایک اور مثال اسی سلسلے میں دوں گا کہ یار دیکھو، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ برطانیہ جیسا ملک، اس میں جو اس کی وفاقی حکومت ہے، ان کے پاس 90 سے کم گاڑی ہیں. جو ان کا پروٹوکول کا پول ہے اور جو ان کا فیڈرل گورنمنٹ کا پول ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں، ان کے فیڈرل منسٹرز اور باقی سارے آفیسرز ملا کے، صرف 90 ہیں. 3 ڈیجٹ میں نہیں ہیں گاڑیاں، یعنی 3 ڈیجٹ سے مراد 100 نہیں ہے، 90 ہیں. اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو کہ شرنک ہو گئی 18ویں ترمیم کے بعد، 18ویں ترمیم کے بعد فیڈرل گورنمنٹ آپ یوں سمجھ لیں کہ پہلے یہاں تھی، اب شرنک ہو کے ادھر آ گئی، اس کا حجم اتنا چھوٹا ہو گیا. یعنی 2/3 سے زیادہ ان کے اختیارات جو ہیں وہ صوبوں کو منتقل ہو گئے. جب اتنا کچھ صوبوں کو منتقل ہو گیا تو ہماری فیڈرل گورنمنٹ کو بھی شرنک ہونا چاہیے تھا. وہ شرنک تو ہوئی، لیکن ہمارا پول، گاڑیوں کے پول لے لیں، آپ حیران ہوں گے کہ وہاں 9000 نہیں ہے، 900 نہیں ہے، 90 گاڑی ہیں، 100 گاڑی نہیں ہے. اور یہاں چھوٹے سے سسٹم کے لیے، وہ یونٹری سسٹم ہے، پورا نظام فیڈرل گورنمنٹ چلا رہی ہے. تو یہاں فیڈرل گورنمنٹ شرنک ہو چکی ہے اور ان کے پاس 90,000 گاڑی ہیں، 90,000 گاڑیاں جو یہ استعمال کر رہے ہیں. اور ان 90,000 گاڑیوں میں 50 ارب روپے سے زائد کا پٹرول خرچ ہوتا ہے ہر سال. وہ تو کام نہیں کیا آپ نے، نہ بجٹ میں کام کیا، نہ کسی اور جگہ پہ آپ اس میں کٹ لگانے کے لیے تیار ہے. آپ نے تو پرائم منسٹر ہاؤس کا بھی ایکسپینڈیچر اس میں انکریز کی ہے، کٹ نہیں لگایا. کٹ آپ نے صرف ہم پہ لگانا ہے، گلا ہمارا کاٹنا ہے تو کاٹتے جائیں. دیکھیں، یاد رکھیں، سونے کا انڈا دینے والی جو مرغی ہوتی ہے اس کے انڈے کھانے چاہیے، ان انڈے لینے چاہیے. بیوقوف لوگ مرغی کو ذبح کرتے ہیں، تو آپ لوگ بیوقوف بنے ہوئے ہو اور مرغی کو ذبح کرنے پہ لگے ہوئے ہو. خدا را مرغی کو ذبح کرنا بند کر دیں اور اپنے گریبانوں میں دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ بہت غلط میسج ہے. مسیحی برادری کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھی ہیں. آپ کو اگر مذہب کا نہیں پتا، آپ نے قرآن کو ایک کتاب کے طور پہ لیا، اور وہ کتاب بھی وہ جس کا مفہوم آپ کو نہیں آتا، کتاب بھی وہ جس کا ترجمہ آپ کو نہیں آتا، کتاب بھی وہ جس سے آپ نے کوئی گائیڈنس نہیں لینی. جبکہ کتاب کیا کہتی ہے کہ میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں ہدایت ہوں. اب ہدایت کے لیول ہیں، وہ ہدایت متقیوں کے لیے بھی ہے، بڑے لیول کی ہے، ایک عام آدمی کے لیے بھی ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. ہم نے تو یہ ہدایت کر دی کہ جی یہ لمیٹڈ ہدایت ہے. وہ بھائی میرے خدا کے بندے، یہ لمیٹڈ نہیں ہے، یہ ان لمیٹڈ ہدایت ہے. یہ یونیورس کے لیے ہدایت ہے، یہ سائنس کے لیے ہدایت ہے، معاشرت کے لیے ہدایت ہے، اکنامکس کے لیے ہدایت ہے، سوشیالوجی کے لیے ہدایت ہے، سیاست کے لیے ہدایت ہے، وہ طرز حکمرانی کے لیے ہدایت ہے. یعنی لب لبار اس کا یہ ہے کہ یہ پورا ایک دین ہے کہ جو آپ کو اپنے گھر سے، انڈیویجول میٹر سے لے کے کلیکٹیو میٹر تک سب کچھ بتاتا ہے کہ گھر میں کیسے رہنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ماں باپ کے ساتھ آپ نے کیسے سلوک کرنا ہے، آپ نے ارد گرد ہمسایوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، معاشرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ملک اور ملت کا فرد بن کے آپ نے کیا، آپ کی ذمہ داری ہے. ہم نے تو تعلیم، پہلی بات تو اس کا فقدان ہے. جو تھوڑی بہت تعلیم ہے وہ تربیت سے آ رہی ہے. تو اب تربیت کے بغیر بادر ہاتھ ماچے سے پڑھائی جاؤ. ہم پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں، سی ایس پی بھی بنا دیتے ہیں، وہ سارے وہی لوگ ہیں جو تربیت سے آ رہے ہیں اور جو جن کو یہ احساس ہی نہیں کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، خواہ وہ سیاستدان ہیں، بیوروکریٹ ہیں، جرنیل ہیں، ججز ہیں، یا جو بھی ہے، اسی معاشرے کا حصہ. یہ ایک معاشرے کا المیہ ہے. تو بھائی کسی بھی مسیحی کو قتل کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. کسی شخص کو، کسی گروہ کو اس چیز کی اجازت نہیں. اور اگر آپ کر رہے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میثاق مدینہ پہلا چارٹر ہے، پہلا دنیا کا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا.
قوم کو دیا، امت کو دیا۔ اور کیا تھا وہ چارٹر مدینہ؟ یہودی تھے، کافر تھے، مسلمان تھے اور کچھ عیسائی بھی تھے۔ ان کے مابین ایک معاہدہ ہوا کہ ہر کسی کو اپنے طریقے اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا پورا حق حاصل ہے، اور اگر ان کا کوئی مسئلہ ہوگا تو ان کے قانون کے مطابق، ان کی کتاب کے مطابق، ان کے دستور کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق اس پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اگر دو قوموں کے درمیان، یعنی مسلمان یہودی یا مسلمان کافر یا مسلمان عیسائی یا کافر اور عیسائی کے درمیان کوئی معاملہ ہے، تو دونوں فریقوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے فیصلہ کس دستور کے تحت کروانا ہے۔ ہاں، ایک چیز اس میں تھی، حتمی فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ سب پہ لاگو ہوگا۔ اور سب نے کہا آمین، آمنن صدقنن۔ کیوں؟ آپ امین ہیں، آپ صدیق ہیں۔ آج ہمارے حکمران ان کے ووٹرز بھی ان پہ یقین نہیں کرتے، اور ان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ جی ہمارا جو نمائندہ ہے جس کو ہم پارلیمان میں بھیج رہے ہیں وہ سچ بولے گا یا حق اور سچ کا ساتھ دے گا۔ وہ تو کہتے ہیں یار ہم نے ووٹ لینے ہیں بھائی، تو ہمیں حق سچ سے کیا لینا دینا۔ تو مجھے وہ حدیث بھی یاد آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ظالم کا ہاتھ طاقت سے پکڑو، روکو مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے، اور اگر مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے تو اپنی زبان سے اس کا اظہار کرو، اور اگر زبان سے بھی اظہار نہیں کر سکتے تو دل میں اس کو برا مانو۔ یہ ساتھ بتایا کہ یہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ طاقت سے ظلم کے خلاف نبرد ازما ہونے کا نام ایمان کا پہلا درجہ، زبان سے اس کو برا کہنا دوسرا درجہ، اور دل میں برا کہنا تیسرا درجہ۔ یہ انتہائی پست درجہ ہے۔ ناظرین، جب آج کے دور میں ہم ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، ہم ڈرتے ہیں کہ کالا ڈالا آ کے ہمیں اٹھا کے نہ لے جائے، ہم ڈرتے ہیں کہ پولیس ہمارے خلاف حرکت میں نہ آ جائے، ہم ڈرتے ہیں کہ ایف آئی اے یا کوئی اور ادارہ ہمارے خلاف کوئی کیس نہ بنا دے، سچ اور حق کی گواہی دینے سے ڈرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کا رسول کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ گواہی دو حق اور سچ کی، خواہ تو تمہارے خلاف ہے، تمہارے عزیزوں کے خلاف ہے، سچ اور حق کی گواہی دینے۔ آج ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا ہے، جھانکنا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم حق اور سچ کی آواز بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو ظالم کو ظالم کہنے کے لیے دل میں بھی نہیں خیال کرتے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے دل کی بات ہماری زبان پہ آ جائے اور ہم سے اس کے خلاف کوئی بات ہو جائے اور وہ ناراض ہو جائے۔ ہم اس کو اپنا الہ مانتے ہیں، اس کو اپنا خدا مانتے ہیں، اپنے حکمران کو، اور کہتے ہیں کہ اس کی ناراضگی شاید اللہ کی ناراضگی سے بڑی ہے۔ شرک ہے، ہم کرتے جا رہے ہیں۔ تو اس مسیحی برادری کے ساتھ لاہور میں واقعہ ہوا، تو بٹیک سنگھ میں واقعہ ہوا۔ ان 2 واقعات کے پیچھے مجھے معلوم ہے کہ قبضہ مافیا تھا، کوئی بلیس فہمی نہیں تھی۔ قبضہ مافیا زمین چھڑوانا چاہتا تھا اور انہوں نے کچھ لوگوں کو استعمال کیا۔ سادہ لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایک آواز اٹھاتا ہے کہ حرمت رسول پہ ہم جان بھی قربان کریں گے۔ وہ بھائی سب قربان کرنا چاہتے ہیں، پر حرمت کے لیے، کسی کے مفاد کے لیے نہیں، کسی کی ذات کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اور اللہ اور رسول کے لیے آپ اس کی حرمت پہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکو۔ بھائیو، پہلے دیکھو کہ کیا ہم اپنے رسول کی اتباع کر رہے ہیں، ہم ان کی سنت پہ عمل پیرا ہیں، ہم ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے تو کبھی ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے تو کبھی ساری زندگی کسی کو گالی نہیں دی، آپ نے تو ساری زندگی کسی کو برا نہیں کہا، آپ نے تو ساری زندگی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، آپ نے تو ساری زندگی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، آپ نے تو اپنے بدترین دشمن کے ساتھ بھی انصاف کیا، اور جس نے آپ کو ایذا پہنچائی اس کی تیمارداری کے لیے بھی گئے۔ یہ آپ کا اخلاق تھا، اس نے خلق ہیں آپ، اور ہم ان کی کسی ایک پرسنٹ بھی چیز پہ عمل پیرا نہیں۔ تو ہمیں کیا اختیار ہے، کون یہ حق دے رہا ہے کہ ہم حرمت رسول کی بات کریں؟ غالباً حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کسی معاملے میں سزا دینے کے لیے
کہ ٹھیک ہے یہ اس جرم کی سزا ہے پتھر مارنا رجم کرنا، لیکن پہلا پتھر وہ مارے جس نے زندگی میں کوئی جرم نہ کیا ہو، اللہ کا کوئی قانون نہ توڑا ہو۔ تو بھائیو یہ جو لوگ ہیں، اب سیالکوٹ کو لے لو، سیالکوٹ میں ایک مینیجر کرسچن غالباً وہ سری لنکا کا تھا، اس نے ایک ورکر کو کہا تو کام نہیں کرتا انسان بن، اس نے کہا تو کرسچن ہے اور مجھے تو کہہ رہا ہے کہ کام کروں، میں تو یہ سبق سکھاؤں گا۔ اس نے اس کے خلاف ایکشن لیا، اس نے کہا رپورٹ کر دی کہ جی اس کو نوکری سے نکال لیں، یہ کام نہیں کرتا، دوسروں کو بھی خراب کرتا۔ اس نے جا کے مدرسے سے لوگوں کو لے کے آ گیا کہ جی یہ بلاسفیمی کر دی ہے، کوئی تحقیق نہیں، کوئی تصدیق نہیں، اتنا سادہ لو اور بھیڑے ہیں آپ لوگ کہ ہمیں ہمارا جو چرواہا جو چھوٹی پکڑ کے ہمارے ساتھ چلتا ہے وہ جس طرف ہانکتا ہے ہم چل پڑتے ہیں، اس کو مار دیا۔ یہ کیسی حرمت ہے، یہ کیسی بلاسفیمی ہے؟ وہ ہمارے وزراء پارلیمان میں کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ بھائی تمہیں کرنا ہے، آج ہم چلو کمزور ہو گئے، ہمارے سامنے آپ آنسریبل نہیں، جبکہ آپ ہو، اللہ کو کیسے جواب دو گے بھائی؟ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فیس کرو گے کہ یہ حرمت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ کرنا چاہتے ہو اس طرح کے کام کر کے؟ آپ نے تو اپنی ساری زندگی اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا۔ غور کریں، سوچیں، دیکھیں، اور آئیے ہم سب مل کے اس کا تدارک کرنے کے لیے سوچ بچار کریں اور ایک لائحہ عمل تیار کریں، اور اپنے حکمرانوں کو وہ اگر نہیں کر سکتے یا ان کے پاس ابیلٹی کیپیسٹی نہیں ہے تو خدا را جو بھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، آئیے ہم سب مل کے اس پہ اپنی رائے دیں اور اپنی آراء جو ہیں اس پہ ایک لائحہ عمل تجویز کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جی ہم نے جا کے تو لوگوں کو کلاشنکوف لے کے بست مارنے ہیں اور ان کو اڑا دینا ہے، نہیں، ہمیں ذہنوں کو استوار کرنا ہے، ہمیں لوگوں کی تربیت کی طرف جانا ہے، ہمیں اپنے حکمرانوں کو یہ باور کرانا ہے کہ بھئی رول آف لا ہونا چاہیے، آئین کی پاسداری ہونی چاہیے۔ دن رات آپ کہتے ہو آئین کی پاسداری اور خود بیٹھے ہوئے ہو آئین توڑ کے۔ بھئی آئین آپ کو نہیں سوٹ کرتا تو بدل دو، یہ عمرانی معاہدہ کوئی صحیفہ نہیں ہے، عمرانی معاہدہ ہے، ہم سب نے مل کے آپ کو اختیار دیا ہے، جو طریقہ کار ہے اس کو بدلنے کا وہ اس کو اڈاپٹ کرو اور ایک کنسنسس کے ساتھ جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ کر لو، لیکن جو بھی صحیح لگنے والی چیز آپ بناؤ اس پہ عمل کرو، اس کو پامال نہ کرو، اداروں کو کی رسپیکٹ کرو، اداروں کو اپنا دائرہ اختیار میں رہنے کے لیے ہم التجا کرتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے دائرے کو سمجھے۔ اپنی جو سیلف ریسپیکٹ کی آپ بات کرتے ہو، جو بھی طاقتور ادارے ہیں، تو آپ کو کمزور اداروں کی بھی سیلف ریسپیکٹ کا خیال کرنا ہے، ایک عام آدمی کی بھی سیلف ریسپیکٹ کا خیال کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ سب کی تنخواہیں اور موج مستیاں اللہ تعالی ہمارے ٹیکسوں سے ہوتی۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں اور سوچیے گا ضرور۔